فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اسی آیت سے متعلق کل اور پرسوں کچھ گزارشات عرض گزار کی تھی کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صفت کمال کو ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اللہ کی بڑی رحمت کی وجہ سے نبی تو نرم مزاج ہے، تند خو سخت مزاج اور سخت دل نہیں ہے۔ اور اسی ضمن میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اسی نرم مزاجی میں صحابہ کرام یا کسی بندے سے کوئی غلطی ہو گئی تو دل سے معاف کیا کرو اور ان کے لیے استغفار بھی کیا کرو کہ اللہ بھی ان کو معاف فرمائے۔ آج اگلی بات کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ اللہ نے صحابہ کی عظمت کا بھی ذکر کر دیا اور فرما دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی شاور مشورہ کر لیا کر ہم ان صحابہ کرام سے فی الامر دنیاوی معاملات میں، حکومتی معاملات میں، حکومتی کسی حکم میں ان صحابہ کرام سے مشورہ کیا کر۔ آیت کریمہ میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا ایک، اور دوسری بات نبی کو پابند کیا مشورہ کرنے کا کن سے؟ وہ حضرات صحابہ کرام سے۔ اب نبوت جن سے مشورہ کرے گی وہ کس شان والے لوگ ہوں گے؟ تو جس طرح نبی کا اللہ نے صفت کمال درجہ بیان کیا، اسی کے ضمن میں صحابہ کرام کا کمال نظر آیا۔ تو فرما دیا شاور، نبی مشورہ کیے کر لیا کر فی الامر، امر کا ایک معنی کسی محتمم بشان کام کو امر کہا جاتا ہے، بڑے کام کو، دشوار گزار کام کو امر کہا جاتا ہے، اہم کام کو امر کہتے ہیں۔ اور وہ اللہ نے فرما دیا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر، کوئی بھی تم اہم کام کرنے لگو بسم اللہ نہیں پڑھو گے وہ کام بے برکتہ اور نحوست والا ہو جائے گا۔ تو امر کا معنی کوئی اہم کام۔ دوسرا امر کا معنی ہوتا ہے حکم، اور حکومت کے معنی میں ہے۔ دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا نبی مشورہ کیا کر، دنیا کا کوئی اہم کام پیش آ جائے اس میں، اور نمبر دو آپ ریاست مدینہ کے سربراہ ہیں، سربراہ ہونے کے ناطے سے حکومت کے حوالے سے یا ریاست کے کسی حکم کے حوالے سے ان صحابہ کرام سے مشورہ کیا کر۔ تو اللہ نے نبی کو بھی حکم دے دیا مشورے کا، اور دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین نے نیک لوگ صحابہ کرام کا ریاست مدینہ کے ابتدائی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تعریف فرمائی
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپس کے مشورے کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ ان کا وصف تھا کہ وہ مشورے کے ساتھ معاملات طے کرتے تھے، بغیر مشورے کے نہیں۔ بغیر مشورے کے ایک آدمی اپنا حکم ہی جاری کرتا رہے تو اس کو آج کی زبان میں بھی کہہ دیا جاتا آمریت ہے جی، اور ڈکٹیٹرشپ ہے جی، ون مین شو ہو رہا ہے جی، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اللہ، کوئی بندہ عقل کل نہیں ہے، یہاں پیغمبر ہے جس کا عقل کامل، علم کامل، تقوی کامل، فراست کامل، اس کو پابند کیا کہ نبی تو بھی اہم کام میں، حکومتی کام میں، حکومت میں اور کسی حکم میں صحابہ سے مشورہ کیا کر۔ اتنے کامل عقل والے کو بھی مشورے کا پابند کیا تو بعد والا کوئی عقل کامل ہے ہی نہیں۔ بعد والے کا اتنا عقل نہیں جتنا نبی کا تھا، بعد والوں کا اتنا عمل نہیں جتنا نبی کا تھا، اتنی فراست نہیں سمجھنی جتنی نبی کی تھی۔ تو بعد والوں کے ذمے بدرجہ اولا کسی صاحب سے مشورہ کر کے معاملات کو طے کرنا ضروری ہے۔ کوئی عقل کل نہیں ہے۔ کوئی کہے نہ میں سمجھدار جو میں کہتا ہوں، فرمایا نہیں، ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی، آمریت ہو جائے گی اور ظلم کے دروازے کھل جائیں گے۔ مشورہ لازم۔ اب مشورہ لازم ہے، لیکن یہ مشورہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ دنیاوی معاملات میں اور حکومت کے احکام میں، حکومت میں تنفیذ احکام میں مشورہ ضروری ہے۔ اور یہ مشورہ ضروری، لیکن مشورہ ہوگا کن لوگوں سے اور مشورے کا حکم کیا ہے، نبی کے لیے کیا ہے، عام آدمی کے لیے کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا نبی کے لیے تو مشورہ کرنا مستحب تھا، صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے ان سے مشورہ کر لو، ان کی دلجوئی ہو جائے گی، دل خوش ہو جائے گا، وہ آپ کے ساتھ پکے جان نثار ہیں۔ لیکن اس کے اوپر امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث گزرے، احکام القرآن والے، ان نے قرآن کے احکام کو بڑی وضاحت سے، دلائل سے ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مشورہ کرنا واجب تھا، تو عام آدمی کے لیے مشورہ کرنا واجب ہے پھر۔ لیکن مشورہ پھر دوسری بات ہے، کس چیز میں واجب ہے؟ جہاں شریعت کی طرف سے، قرآن اور حدیث کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ پایا ہو، کوئی وحی نہیں آئی ہو، وہاں ہم لاچار ہیں۔ کوئی معاملہ پیش آ گیا، اس کو مشورے سے حل کرو۔ لیکن جہاں قرآن بول گیا، حدیث بول گئی، وحی سے رہنمائی آ گئی ہے، تو اس کے اوپر عمل کرنا سب کے ذمہ لازم ہے۔ قرآن پر حکم کرنا لازم ہے۔ قرآن کے کسی حکم کے بارے میں کیا آؤ بیٹھو مشورہ کرتے ہیں، نہ نہ نہ، قرآن کا حکم ہے اٹل، اس کو پورا کرو۔ حدیث کا حکم اٹل، اس کو پورا کرو۔ وحی کا حکم اٹل، اس کو پورا کرو۔ لیکن جہاں قرآن کی نصوص، حدیث کی نصوص، وحی کے در کی رہنمائی نہ ہو اور معاملہ پیش آ جائے، وہاں شریعت نے مشورے کا حکم نبی کو بھی دیا، بعد والوں کو بھی دے دیا۔ اس لیے آج کل بعض جاہل کہہ دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کے کسی حکم کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں جی مشورہ کرنا ہے۔ یہ آج کے دور کا، یہ فرمایا تمہاری کوئی اتھارٹی نہیں ہے، قرآن بول چکا ہے، تم مشورے لیتے ہو، کس سے لیتے ہو، کون بات کر سکتا ہے؟ حدیث بول چکی ہے، اب تم مشورے، وہاں نہیں چلے گی، وہی آ گئی ہے، اب معاملہ نہیں چلے گا۔
جہاں ان تین چیزوں کی رہنمائی نہ ہو تو وہاں پر مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. اور مشورہ بھی پھر کس سے لیا جائے گا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے لگے یمن کی طرف، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے فرمایا کیا کرو گے؟ آگے انہوں نے اپنی بات کی ہے. معاذ بن جبل کا بھی واقعہ اس کے اوپر آتا ہے حدیث میں کہ تمہیں میں بھیج رہا ہوں کیا کرو گے؟ کہا ہے کہ احکم فیہم کتاب اللہ، میں قرآن سے ان لوگوں کے درمیان میں فیصلے کروں گا. نبی نے فرمایا بہت اچھی بات ہے. فَإِن لَمْ تَجِدْهُ فِي الْقُرْآنِ، اگر قرآن میں نہ پاؤ تو پھر فرمایا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی رہنمائی میں جاؤں گا. نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر حدیث میں بھی ایسا معاملہ آ گیا جو حدیث میں تمہیں رہنمائی نہیں ملے گی پھر کیا کرو گے؟ تو پھر انہوں نے آگے سے کہہ دیا اجتہد بہما، قرآن و حدیث کے ذریعے سے میں اجتہاد کروں گا. پھر اجتہاد ایک الگ سلسلہ ہوتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا علم والا تقوی والا کر سکتا ہے، اور بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا. فرمایا گا اجتہاد کر کے ذاتی اجتہاد ہوتا ہے بندے کا اپنے علم اور تفقہ کی بنیاد پر، وہاں بھی تمہیں نہیں سمجھ آئے تو کہا یا رسول اللہ پھر فرمایا پھر مشورہ کر لینا. تو حضرت علی نے فرمایا مشورہ کس سے کروں؟ فرمایا پھر شاور فقہاء العابدین، مشورہ علم کے تفقہ والے، اعلیٰ درجے کی سمجھ رکھنے والے قرآن و حدیث کی، اور عبادت میں بھی عمل میں بھی اعلیٰ ہوں، ان سے مشورہ کرنا. ہر بندے سے مشورہ نہیں ہوتا ہے. تو مشورے کا انتخاب اللہ کے نبی نے خود کر دیا ہے کہ مشورہ تفقہ اور شریعت پر اعلیٰ درجے کے عمل کرنے والے لوگ مشیر بن سکتے ہیں. ہر نتھو خیرہ مشیر نہیں بنتا ہے، اور ہر نتھو خیرے کا کام بھی نہیں مشورہ دینا. جس کا علم اعلیٰ تفقہ کے درجے میں ہوگا اس کی بصیرت اعلیٰ ہے، نور اعلیٰ ہے، اور عمل بھی اس کا اعلیٰ، اور عمل اعلیٰ ہے تو اللہ اس کی اعلیٰ رہنمائی کرے گا. مشورے کے مستحق وہ لوگ. فرمایا ایسے لوگوں. اب اس حدیث نے حل کر دیا ہے کہ دنیاوی امور میں یا حکومتی امور میں مشورہ ہے، لیکن مشیر ہوگا کون؟ جو قرآن و حدیث کی اعلیٰ درجے کا علم حاصل کر رکھتا ہو، اور نمبر دو قرآن و حدیث پہ اعلیٰ درجے کا عمل کرتا ہو. یہ مشورہ دے گا اس کس سے مشورہ کر، مشیر یہ ہو. یہ مشوروں کے ذریعے سے تیری بھی اصلاح کرے گا، تیرے انتظامی امور کی بھی اصلاح کر کے جائے گا. اور اسی کو مشورہ کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی کیا اپنے دور میں. ہر بندے سے مشورہ نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہر بندے کی صلاحیت ہوتی مشورہ دینے کی. مشورہ چنے ہوئے لوگوں سے کیا جاتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کے علم والے، اعلیٰ درجے کے عمل والے، اعلیٰ درجے کے تقوی والے لوگوں سے. فرمایا یہ مشیر ہوگا، اس مشیر سے مشورہ کو، اس کا مشورہ تجھے دنیا اور آخرت کی تباہیوں سے بچا لے گا. اور جاہلوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے تجھے ڈبونا ہے. اللہ اکبر. یہ مشورے کی یہ حد آئی ہے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے پھر یہ آ جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی صفات والے لوگوں سے مشورہ کرتے، ابو بکر بھی کرتے، عمر بھی کرتے، تمام خلفائے راشدین پھر مشورے کے ساتھ بہت سارے معاملات طے کرتے تھے. بعد کے ادوار میں حکومتیں آئیں، انہوں نے اپنے مشیر مقرر کیے ہیں، لیکن مشیر کون؟ وہ آپ بھی آج کل جانتے ہیں، آج اس سے بھی نیچے کا درجہ آ چکا ہے. جن مشیر آج بھی ایسے جن کو قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث پر عمل ہی نہیں ہے، وہ مشیر صاحب کیا مشورہ دے گا اس پاگل کو؟ ان مشیروں کا کام مشورہ دینا نہیں ہے، صرف ارباب اقتدار کی ہاں میں ہاں کر کے چاپلوسی کرنا، اور اس کے غلط فیصلوں کو بھی جائز قرار دینا، اور اس کی مناسب تعویلیں کرنا،
اور الٹے سیدھے باتیں کر کے دفاع کرنا، یہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ان آج کے مشیروں میں بھی اور صحابہ کرام کے بعد کی حکومتوں میں بھی ایسے مشیر آئے، زوال آیا پھر۔ تو مشورہ ارباب اقتدار کے لیے بھی ضروری ہے، نچلے طبقے کے لیے بھی، لیکن اس مشورے کی اہلیت ہونی چاہیے اور ان سے مشورہ لے کر کام کرو۔ فرمایا اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ذکر کر کے فرمایا اذا کان امراؤکم، جب تمہارے امراء، تمہارے حکمران طبقہ، تمہارا بڑا ذمہ دار طبقہ، فرمایا کہ وہ دیانتدار ہو، اور تمہارے وَإِذَا كَانَ أَغْنِيَاؤُكُمْ سخا، جب تمہارے مالدار طبقہ سخی ہو۔ تیسری بات وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور تمہارے معاملات، انتظامی امور صلاحیت والے لوگوں کے مشوروں سے طے ہوتے ہوں۔ فرمایا فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، پھر زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے زمین کے اندر جانے سے، مرنے سے۔ لیکن اس کے مقابلے میں فرمایا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ، جب تمہارے حکمران طبقہ شریر ہو اور وہ دین سے بددیانت و دور ہو۔ وَإِذَا كَانَ أَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاء، جب تمہارے مالداروں کے اندر بخل آ چکا ہو۔ وَأَمْرُهُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات عورتوں کے حوالے کچے لوگوں کے حوالے ہو چکے ہوں، ناقص لوگوں کے حوالے ہو چکے ہیں، نساء سے مراد ناقص۔ تو فرمایا فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، اس وقت زمین کے اندر جانا بہتر ہے زمین کے اوپر رہنے سے، مر جانا بہتر ہے، کہ اب بربادی ہے۔ عمرا طبقہ ایسا ہے، بخلا اور اغنیا بخیل ہو چکے ہیں تو عذاب الہی ہے۔ اور پھر معاملات صرف عورت نہیں، ہر عورت کی نفی نہیں، بعض عورتیں عقل میں، علم میں، مشورے میں بہت بلند رہی ہیں، اور کئی موقعوں پر بعض بڑے بڑے لوگوں کو مشورہ دے کر انہوں نے دھنگ کر کے رکھا ہے۔ تو کچے لوگ، ناقص عقل لوگ، جس طرح عورت اکثر ناقص عقل ہوتی ہے، وگرنہ بعض عورتیں بلند ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ نبی کو مشورے دیتی تھی، کمال کی خاتون تھی، اور بہت ساری عورتوں نے مشورے دیے۔ ام الحکم نے مشورہ دیا، بیضاء نے مشورہ عمر بن خطاب کو خطبے کے دوران گرفت کر دی تھی، عمر نے بھی شکریہ ادا کیا، اللہ جزائے خیر دے، تو نے میں عمر کی بھی اصلاح کر دی ہے۔ ایسے لوگ بھی تھے اعلیٰ درجے کے، لیکن ناقص لوگ۔ اور آج کل کا فرمایا اگر یہ بات ہے تو اللہ خیر کرے گا، مشورے میں خیر ہوتی ہے، اور نہیں تو فرمایا کہ پھر تباہی تباہی۔ اور آج کل ہمارا مشورہ کچے لوگوں سے، چپلوس لوگوں سے، خوشامد لوگوں سے، جی میں جی ملانا، مشیر فلانا بن گیا، وہ تابڑ توڑ حملے دوسروں پر کرتا ہے، اور اپنی اصلاح کی اس کو فکر ہی نہیں ہے، نہ میں اچھا مشورہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں، نہ میں مشورہ دے سکتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ تو شریعت نے پابند تو کیا نبی کو بھی مشورہ کرنے کا، لیکن مشورہ صاحب بصیرت، صاحب علم، صاحب عمل طبقے سے ہوگا، اور وہ آپ کے سامنے اگلی نشست میں آئے گا کہ نبی نے بھی مشورہ کیا، اور عام آدمی کو بھی چھوٹے سے کام میں جہاں شریعت کی رہنمائی نہ ہو مشورہ کر لینا چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں ایک آدمی غور کرے میں نے یہ کام کرنا ہے، ایک آدمی بڑے اقتدار والا ہو یا چھوٹا ہو، کہ قرآن سے مجھے مسئلہ مل جائے، جیسے حضرت علی نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ابھی میں نے ذکر کیا، تو قرآن سے نہ ملا بیچارے کو، حدیث کی طرف جائے وہ حدیث سے مل جائے گا، حدیث سے نہ ملا اجتہاد کا درجہ رکھتا ہے تو اجتہاد کرے، نہیں حل ہوا فرمایا کسی صاحب رائے سے، صاحب علم سے مشورہ کر لے، اس کو اللہ کبھی نقصان نہیں دے گا، مشورے میں اتنی بڑی برکت۔ اور اگر بغیر مشورے کے اپنی لاٹھی ہانکی، فرمایا ذلت، رسوائی اور تباہی ہے۔ اللہ نے نبی کو پابند کیا، نبی تو صاحب وحی ہو کر بھی بغیر مشورے کے نہیں چل سکتا ہے، مشورہ کرنا ضروری، وشاورہم فی الامر، تو نبی کے لیے بھی مشورہ کرنا واجب اور لازم رہا۔
اور نبی نے کئی موقعوں پر صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ میں سے بصیرت والے لوگوں کی رائے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بھی دیا۔ وہ کل کی نشست میں آپ کے سامنے بات ہوگی۔